گفتگو میں آپ نے ہم سے جانا سنا اور کچھ سیکھنے کو جو ملا اللہ رب العزت کے کرم اس کے فضل سے، وہ یہ کہ یہ صوفیاء اکرام اولیاء اللہ، یہ داتا خواجہ جو ہیں، اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے راستے کو جب اختیار کرتے ہیں تو اپنے جسموں سے تو عمل کرتے ہی ہیں، اپنے جسموں کے ساتھ ساتھ اپنے من کو بھی سننے کرتے ہیں، جیرو کرتے ہیں۔ اور وہ من کو سننے کرنے کے لیے، جیرو کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ جنگل اختیار کرتے ہیں، ترک دنیا ہوتے ہیں، دنیا کو ترک کرتے ہیں۔ اور لہٰذا ہر عبادت، ہر ریاضت، اللہ کے بندگی جو شریعت نے ہم پر لاگو کی ہے، اللہ کے رسول نے جو لاگو کیے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ باہری عبادت کر کے کم سے کم بندہ اتنے مقام تک پہنچ جائے کہ کم سے کم اس کا من پاک ہو جائے۔ وہ باہری عبادت سے، اس ریاضت سے جو نور بنے گا، جو ارجا بنے گی اس عبادت سے، اس کا نور بندے کے دل میں مقیم کرے، دل میں اترنے لگے، اور اس کا دل، اس کا من جو ہے کم سے کم اتنا ہو کہ پاک ہو جائے۔ اس کے سوچ بچار میں وہ تغیر، وہ بدلاؤ، وہ اخلاق، اس کے کردار میں چینجنگ آئے۔ کم سے کم یہ باہری عبادت سے اتنا کم سے کم وہ پہنچ جائے کہ اس کے کردار میں بدلاؤ آئے، کم سے کم اس کا من پاک ہو، اس کے اندر سے تکبر، حسد، جلن، کینہ، بغض، ایسی باتیں، بے رخی، بد اخلاقی، یہ سب اس کے اندر سے نکل جائے۔ اگر اتنا ہی کم سے کم بندے کے اخلاق میں تبدیلی اور اس کے کردار میں بدلاؤ اگر دیکھنے کو ملتا ہے باہری عبادت اور ریاضت سے، تو ایسوں کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، نور ہوگا، وہ بخشا جائے گا، اسے بخشش حاصل ہو جائے گی، بخشش مل جائے گی اور وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ بخشش جنتی کا سوال ہوا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے گا، بخشش حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر جو سوال کھڑا ہوتے ہیں وہ یہ کہ بخشش کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، بخشش حاصل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ایسے بندوں کے اوپر پہ حساب کتاب کے کٹگھرے لگائے جائیں گے اور ایسے بندے بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن اس کے بعد اس کے ایمان کی وجہ سے، وہ نور رائی کے دانے کے برابر ہونے کی وجہ سے وہ بخشش اسے حاصل ہو جائے گی اور وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن صوفیاء اکرام میں یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہونا، رائی کے دانے کے برابر نور ہونا، اور یہ بخشش اور یہ جنت میں داخل ہونا، یہ تچھ مانا گیا ہے، یہ کوئی بڑی کمال کی بات نہیں مانی گئی ہے۔ ہمارے صوفیاء اکرام میں اسے تچھ مانا گیا ہے۔ بخشش حاصل ہو جانا، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہونا، جنت میسر ہو جانا، جنت میں داخل ہونا، اسے تچھ مانا گیا ہے صوفیاء اکرام میں، اور اسے کوئی بڑا کمال نہیں مانا گیا ہے، اسے کوئی بڑا کمال نہیں مانا گیا، بلکہ صوفیاء اکرام میں تو کہا گیا ہے کہ ہر وہ بندگی، وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ ذکر و فکر جس میں لالچ ہو، جس میں ڈر ہو، جنتوں کی لالچ، دوزخوں کا ڈر، مطلب ہر دلی خواہش، حاجتوں کو ترک کر کے، حتیٰ کہ رب کی ولایت کی بھی تمنا، خواہش نہ رکھنا، ایسی ہر دلی خواہش کو ترک کر کے کی جانے والی اس ذات کی بندگی، اس کے ذکر و فکر، اس ذات الہی کے راہ پر چلنا پسند کرتے ہیں صوفیاء اکرام میں۔ اس لیے وہ جس راستے پر چلتے ہیں، روحانیت کے، علم طریقت کے راستے پر جو چلتے ہیں، اور علم طریقت میں یہ مشہور ہے اور کہا گیا ہے کہ ترک دنیا،
ترک عقبہ، ترک مولا، ترک ترک یعنی کہ ترک دنیا، دنیا کو تو ترک کرنا ہی ہے، عقبہ کو بھی ترک کرنا ہے، حتیٰ کہ ترک مولا، مولا کی بھی حاجت خواہش کو ترک کر دینا ہے۔ مطلب کہ خواہش، تمنائے، حاجت کچھ بھی اپنے اندر لے کر نہیں چلنا ہے۔ جس راستے پر چلنا ہے، جو عمل کرنا ہے، جو ذکر فکر کرنا ہے، جو اس کی بندگی کرنی ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، بس اس کے بتائے انوسار ہی کرنا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے، جو طریقے اس نے بتائے ہیں بس اس کے انوسار کرنا ہے، اور ہر شے سے، ہر دلی حاجت تمناؤں سے ترک ہو جانا ہے۔ دلوں میں کسی بھی طرح کا خواہشات نہیں رکھنا ہے، وہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہنا ہے، جس حال میں وہ چاہے دکھ ہو چاہے سکھ ہو، جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا ہے اور اس کا شکر بجا لانا ہے، اور جیسا وہ چلاتا ہے، جیسا وہ عمل پسند کرتا ہے، جو ذکر پسند کرتا ہے، بس اس پر عمل پیرا رہنا ہے، بغیر کسی حاجت، بغیر کسی تمنا کے۔ اور ایسا کرنے پر وہ خدا بند تعالیٰ ایسا راضی ہوتا ہے، ایسا راضی ہوتا ہے اس بندے سے کہ جیسا راضی آج تک وہ کسی سے نہ ہوا ہو، ایسا راضی ہوتا ہے۔ پھر وہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے زباں بن جاتا ہوں، جو وہ کلام کرتا ہے تو وہ اس کے کلام نہیں، وہ میرے ہی کلام ہوتے ہیں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جو وہ ہاتھ بڑھاتا ہے وہ اس کے ہاتھ نہیں، وہ میرے ہی ہاتھ ہوتے ہیں، جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو وہ اس کے قدم نہیں، وہ میرے ہی قدم ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ جو حدیث قدسی ہے، جو اللہ فرما رہا ہے کہ سراپا وہ بندہ وہ خود نہیں ہوتا، میں ہی ہوتا ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا خود ہی جلوہ گر ہو جاتا ہے اس بندے کے اندر، رچ بس جاتا ہے اس بندے کے اندر، مقیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے صوفیاء اکرام کے نزدیک جنتوں کی لالچ کی خاطر اس کی بندگی، دوزخ کا خوف، اس کے لیے اس کی ذکر فکر، اس کی بندگی کرنا، یا خود کی بزرگی، ولایت حاصل کرنے کا خواہش تمنا رکھنا، یہ سب تچھ کام ہے۔ مطلب اسے اہمیت اتنا نہیں دیتے وہ لوگ، اہمیت وہ دیتے ہیں اسے جو ہر شے سے ترک ہو کر، ہر شے سے ترک ہو کر، یعنی کہ خود کو بھی بھلا دینا، خود کی بھی ہستی کو مٹا دینا، خود پہ بھی دھیان نہ دینا کہ میری بھی کوئی وجود ہے،